اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 ارشادات سماعت کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ عید کے دن آپ نے فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ نمبر 1، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ آپ نے فرمایا خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ آپ نے فرمایا انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ آپ نے فرمایا جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب معاملات میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں زیادہ علم والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ آپ نے فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری یعنی تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا
سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا اور اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ آپ نے فرمایا 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر تھے۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور 2 کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ آپ نے ارشاد فرمایا علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں حافظے کو تیز اور بلغم دور کرتی ہیں، نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن پڑھنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مظلوم کے ظالم پر غلبہ کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبہ کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی اے میرے رب مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا جا تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں، چنانچہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال اور اولاد حاصل ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور حلم یعنی قوت برداشت بھی عظیم ہو، اور اللہ پاک کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے، اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کرے، اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری 5 باتیں یاد رکھو
اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 4، اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ اعلم یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ اور نمبر 5، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں اور اللہ پاک نے تمام تاریک فتنے ان پر ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے، اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں رغبت نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، علم کے سر چشمے رات کے چراغ یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت الہی کرنے والے پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ، اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ آپ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں، عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے، اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 عمل مشکل ہیں۔ نمبر 1 اپنی جان کا حق ادا کرنا، نمبر 2 ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا، اور نمبر 3 اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ آپ نے فرمایا بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ بس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔
آپ نے فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل کہے تو میں اس کو مفتری کی یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کرنے والوں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے امین ہیں۔ آپ ان سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور اپنے مال سے حضور کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم سب صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم کھا کر کہ اللہ پاک نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیات حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی میری دشمنی اور حضرت ابو بکر و عمر کی محبت جمع ہو سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کھانا نمک یا نمکین چیز سے شروع کرتا ہے اللہ کریم اس سے 70 بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ جو روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اس کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو روزانہ 21 دانے سرخ کشمش کے کھا لیا کرے اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے گا۔ گوشت پیدا کرتا ہے۔ سرید اہل عرب کا کھانا ہے۔ نفاس والی عورت کے لیے تر کھجوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ مچھلی جسم کو پگھلا دیتی ہے یعنی دبلا کر دیتی ہے۔ جو لمبی عمر چاہے وہ ناشتہ جلدی یعنی صبح سویرے کرے، شام کا کھانا کم اور تاخیر سے کھائے، اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے۔ آپ نے فرمایا 3 عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 خود پسندی، نمبر 3 بزدلی۔
آپ نے ارشاد فرمایا اے تاجرو اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے۔ جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے، یوں اس کے پینے میں ہنا یعنی شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ، اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور و حقیر جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ آپ نے فرمایا اے قرآن کریم سیکھنے والو احکام قرآنی پر عمل کرو، عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اپنے علم کو اپنے عمل کے موافق میں پورا اتارے، یعنی اس کا علم و عمل دونوں موافق ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا توفیق الہی بہترین رہبر ہے، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، عقل و شعور بہترین ساتھی ہیں، ادب بہترین میراث ہے اور غم تکبر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے، ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو اور بڑھاتی ہے۔ بدبخت ابن ملجم کے زخمی کرنے پر نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا بیٹا 8 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1 سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، نمبر 2 سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے، نمبر 3 سب سے زیادہ وحشت و گھبراہٹ تکبر ہے، نمبر 4 سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار ہے۔ بیٹا ان 4 چیزوں سے ہمیشہ بچنا۔ بے وقوف کی دوستی سے اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخرکار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ نمبر 2 جھوٹے ساتھی سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3 کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو۔ اور نمبر 4 فاجر یعنی گناہگار کی دوستی سے، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا محبت دور کے خاندان والوں کو قریب کر دیتی ہے اور دشمنی خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخرکار داغ دیا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلے سے ناواقف ہوں تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند و مرغوب ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے نہیں، اس لیے کہ آج یعنی دنیا میں عمل ہے حساب نہیں اور کل یعنی آخرت میں حساب ہے عمل نہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں، جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، اور جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آنکھیں شیطان کا جال ہیں، آنکھ سریع الاثر یعنی جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 ارشادات سنے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی، آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی جو آپ کو پہلے علم میں نہیں تھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی دبا دیجئے۔ اس کی وجہ سے آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جلد سے جلد مل جائے گی۔